الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، نوجوانان شہر سندرور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ قرآن مجید کا فرقان حمید کا حصہ ہم سماعت فرما رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دراصل گزشتہ درس میں ہم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پر گفتگو کیے تھے، اس پر جو اعتراضات ہیں اس پر آج گفتگو کریں گے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور ان کے سمجھنے کے لیے جو حکایات ہو سکتے ہیں اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ محترم حاضرین اکرام، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ دو اوصاف جو ہیں یہ متقی کے اوصاف تھے۔ آدمی متقی اگر بننا ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کتاب۔ تو متقی کون ہے، یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب یہ تھا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا لفظ استعمال کیا، یعنی نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ میں بڑا فرق ہے۔ قرآن بڑا فصیح اور بلیغ کلام ہے، اس کا ہر لفظ بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنے سے مراد آدمی نیت کرا، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، سلام پھیر دیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز قائم کرنے سے مراد اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی نماز کو اس کو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ بجا لانا۔ ظاہری آداب کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ تمام چیزوں کا ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ ظاہر میں دیکھتے ہی پتہ چلنا کہ یہ نماز ہو رہی ہے۔ باطنی آداب کیا ہے؟ لوگوں کی نظر باطن پر نہیں ہوتی، اللہ بندے کے باطن کو دیکھتا ہے۔ باطن یعنی دل میں عاجزی کی انتہا ہونا، فریتنوں کی، خاکساری کی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی انتہا ہونا، یہ خیال کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں، اتنے بڑے مالک کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں، میں کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں،
یہ گمان کر کے عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے بندہ جب ٹھہرتا ہے اور ریاکاری سے بچتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں اس لیے نماز پڑھوں، یہ تمام چیزیں الگ کر کے صرف خدا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بندہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ باطنی آداب ہوتے ہیں، تب نماز میں مزہ آتا ہے، اس میں ایک لذت ملتی ہے، اس میں ایک کیفیت ملتی ہے۔ اسی کو کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ میں جمع کا لفظ صیغہ استعمال کیا گیا، جو پروناؤن ہے وہ پلورل ہے، وہ تمام لوگ، متقی کون ہیں؟ وہ تمام لوگ، یعنی نماز کو با جماعت پڑھنے کی طرف آمدہ کیا گیا۔ نمازیں کیسا پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تنہا پڑھنے میں وہ فضیلت نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہے۔ ساری جماعت یکسوئی کے ساتھ جب پڑھتی ہے، ساری جماعت پورے باطنی آداب کے ساتھ جب پڑھتی ہے تو بندوں پر اللہ کی قربت کا جو کمال ہوتا ہے بندوں کے دلوں پر، وہ عروج پر ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب یہ کہتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کلام الہی صرف آج کی صدی کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کے ذہنوں میں جو جو خیالات آتے ہیں، جو جو کوشچنس آتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن چلا گیا۔ قرآن کے اندر پہلے سے ہی جوابات ہیں، پہلے سے ہی اس میں تمام چیزیں اللہ رکھ دیا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی چیز، الفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ ہے، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو سورج کی روشنی ہے، سورج سے لوگ پہلے کیا کرتے تھے؟ صرف دن میں کام کاج کرتے تھے، دن میں کاروبار کرتے تھے، ایک دور وہ تھا۔ لیکن آج اسی سورج کی روشنی سے لوگ رات میں بھی اپنے گھروں کا اجالا کر رہے ہیں، سورج کی روشنی سے کرنٹ پیدا کر رہے ہیں، شمسی توانائی کے ذریعے سے، سولار سسٹم جس کو کہتے ہیں، اس سے کرنٹ کو بناتے، اسی کرنٹ سے کیا کر رہے؟ راتوں میں لائٹ لگا رہے۔ تو سورج میں وہ قوت پہلے سے ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ زمین میں پیٹرول پہلے سے ہے، آج نہیں آیا، پہلے سے پیٹرول ہے، لیکن لوگوں کو معلوم کب ہوا؟ اب معلوم ہوا۔ پیٹرول نکالیں، اس کے ذریعے سے ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تیز رفتار سواریوں میں سوار ہو رہے ہیں۔ زمین کے اندر آج کی نئی نئی چیزیں، جتنے بھی اشیاء ہیں وہ زمین کے اندر نکل رہی ہیں، پہلے سے موجود ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے ہی قرآن میں کیا ہے؟ سارے نکات، سارے علوم، سارا نالج ہے اس کے اندر، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لوگ اعتراض بعض کیے ہیں، بعض کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نماز پڑھنے والے ہی متقی ہیں، قرآن میں کہا گیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو دو اوصاف ذکر ہوئے۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ ایک تو وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، ایک صفت تھی، اور دوسری کیا صفت؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کیا جو لوگ نماز نہیں پڑھے کیا وہ متقی نہیں ہیں؟ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے الگ الگ اذہان، الگ الگ ذہن، الگ الگ خیالات، شیطان کے الگ الگ وسوسے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بہت سارے صحابہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گزشتہ ہفتہ آپ سنیں نماز کب فرض ہوئی؟ سن نبوی کے 11.5 سال، ٹھیک 11.5 سال کو نماز فرض ہوئی۔
تو 11.5 سال کی مدت سے پہلے کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب قرآن یہ بتا رہا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کیے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھے کیا وہ متقی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو صحابہ متقی نہیں ہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا۔ اگر متقی ہیں تو پھر نماز قائم کرنے کی بات کیا ہوئی؟ کوئی شخص کافر ہے، مسلمان ہوا، 10 بجے مسلمان ہوا، 11 بجے انتقال ہو گیا اس کا، کیا وہ شخص متقی نہیں ہے؟ پہلے کا تو حساب نہیں ہے اس سے، مسلمان ہوا، متقی ہے۔ کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب، تمام اعمال کی شرط کیا ہے؟ قدرت ہے۔ آدمی طاقت رکھنا ہے عمل کرنے کی، تب وہ عمل کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال یہ ہے، انسان غریب ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیا تو کیا وہ متقی نہیں ہے متقی۔ کیوں؟ وہ زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مجھے مال عطا ہوتا تو میں ضرور زکوٰۃ دیتا۔ ایک مسلمان غریب ہے لیکن حج نہیں کیا تو وہ متقی نہیں ہے۔ متقی ہے کیوں؟ کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ اگر مال ہوتا تو کون مسلمان ایسا ہے جو دیار حرم کو جانا نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے میں بھی کعبہ جاؤں، میں بھی مدینہ جاؤں، میں بھی حج کروں، میں بھی طواف کروں، میں بھی مینا جاؤں، میں بھی روضہ انور دیکھوں۔ ہر ایک کی دلی آرزو ہوتی ہے، لیکن وہ جا نہیں سکا غربت کی وجہ سے، تب بھی وہ متقی ہے کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز فرض ہونے سے پہلے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ کوئی کافر مسلمان ہوا لیکن نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ بھی متقی ہے۔ کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ بھی متقی ہے، کیونکہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرنا گنہگار ہے، موقع ہی نہیں ملا اس شخص کو۔ مالدار متقی ہونے کے لیے 5 ارکان کرنا پڑتا مالدار کو، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 کرے تو مالدار متقی ہے۔ غریب کے متقی ہونے کے لیے صرف 3 چیز کرے تو کافی ہے، کلمہ، نماز، روزہ۔ یہ 3 چیزیں کرا تو غریب کیا ہے؟ ایگزمشن ہے، اس کو مستثنیٰ ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں بھی دیا تو متقی ہے، لیکن دل میں ماننا ہے، دل میں یہ ماننا ہے مولا تو مجھے دولت دیتا تو میں ضرور زکوٰۃ دیتا، اللہ تو مجھے مال دیتا تو میں ضرور غریبوں کو زکوٰۃ دیتا۔ یہ ماننا ہے، یہ ارادہ ہونا ہے، پختہ ارادہ ہونا ہے۔ اگر غریب رہ کر یہ سوچا میرے پاس آیا مال، میں کسی کو ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، میں حج کو جا کے پیسے ویسٹ نہیں کرتا، ایسا اگر خیال آیا تو پھر وہ متقی نہیں ہے۔ کم سے کم ماننا ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ پورے پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، سورہ یوسف نازل نہیں ہوا۔ سورہ یوسف کب نازل ہوا؟ معراج کے بعد نازل ہوا، شب معراج کے بعد نازل ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں، یعقوب علیہ السلام کا ذکر نہیں، معلوم ہی نہیں ہے تو مانیں گے کیسے؟ آج بھی تمام مومن کیا مانتے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 یا 1,80,000 جتنے پیغمبر ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن میں 26 انبیاء کا نام ذکر ہے، وہ سب کے نام کے ساتھ ہم مانتے ہیں ان کو، ان کے معاملے میں کبھی ان کی تکفیر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، لیکن کم و بیش 1,24,000 سب لوگ مانتے ہیں۔
سب لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو مانیں گے، لیکن قرآن کے ایک پیغمبر کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو صحابہ کا ایمان بھی یہی تھا، حضور جتنے انبیاء کا نام کہیں گے ہم مانیں گے، آمنا صدقنا سمعنا واطعنا کہتے تھے۔ اگر نماز فرض ہوتی تو مان لیتے تھے، زکوٰۃ فرض ہوتی تو مان لیتے تھے، نہیں مانے تو پھر کفر ہوتا ہے۔ اگر آدمی انکار کر دیا تو کافر ہے، عمل نہیں کرا تو فاسق ہے، انکار ہی کر دیا آدمی تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی امت کو انبیاء کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی امت کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم، پھر بھی وہ لوگ مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان؟ کیونکہ انبیاء آئے نہیں، ان کو جانے نہیں، ان کو مانے نہیں۔ تو جو چیز فرض نہیں ہوئی اس پر عمل نہیں بھی کرا تو آدمی کیا ہے؟ متقی ہے۔ فرض ہونے کے بعد چھوڑا تو گنہگار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں آدمی کی نماز چھوٹ گئی، آدمی کی نماز چھوٹ گئی، بے ہوش ہو گیا تو اس کو وہ جو قضا ہوتی ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، وہ شخص بیمار ہے، مکلف نہیں ہے۔ تو قاعدہ اسلام کا کیا ہے؟ آدمی جس چیز کا مکلف ہوتا ہے اس کا اس پر حساب ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کے بارے میں طاقت ہونا، استطاعت ہونا، تب جا کر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے نماز پڑھے تو متقی ہو گئے، فرض نماز پڑھیں تو متقی ہو گئے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ سنت نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، سنت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھ لیے، آ جاؤ فرض پڑھ لے کے متقی بن جاؤ۔ پھر یہ مزید جو سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کو شامل کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک فرقہ ہے، کیونکہ شہر سندھنور میں یہ سارے فتنے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن سارے عالم میں الگ الگ جگہ لوگ الگ الگ ذہن کے ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ بعض اہل قرآن بنا لیے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، کوئی حدیث کو نہیں مانتے، بعض ایسا بھی فرقہ نکل گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم فرض کو مانتے، بس 5 فرض ادا کرتے ہو گیا، دوسرا کوئی کام نہیں کرتے۔ سنت بالکل نہیں پڑھنا الگ ہے، نہیں ماننا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آدمی اگر قرآن کو نہیں پڑھا تو الگ بات ہے، گنہگار ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانا تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ کافر ہو جاتا۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو سنتوں کا انکار کر دینا، سنت نامی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ سنت اور فرض کا تعلق ایسا ہے جیسے کھانا اور پانی کا تعلق ہے۔ بغیر پانی کے کھانا پکا ہی نہیں جا سکتا، لاکھ کوشش کر لیں کھانا پک نہیں سکتا۔ بغیر پانی کے گیہوں اور آٹا گوندا ہی نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ چاول کے پیدا ہونے میں، دھان کے فصل اگنے میں بھی پانی کا عمل دخل ہے۔ ہمارا شہر سندھنور بڑی زرخیز زمین ہے، نیراوری ہے پورا، کیوں کہ یہاں چاول کی فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں دیکھو پانی ہے، پانی کی وجہ سے چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ چاول پانی نہیں تو چاول نہیں، تو پانی کا تعلق چاول کا جس کے ساتھ جیسا ہے ویسا فرض کا تعلق سنت کے ساتھ ہے۔ روٹی کو بغیر پانی کے پکایا نہیں جاتا، آٹا گوندا ہی نہیں جاتا، یہاں تک کہ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ترکاری اگر ہے تو ترکاری میں بھی پانی سے ہی بنتا ہے، سالن ہے وہ بھی پانی ہے، کھانے کے بعد آدمی کو پانی کی حاجت ہوتی ہے۔ ویسے ہی فرض اور سنت کا اثر ہے، بغیر سنت کے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی فرض، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ دونوں ہاتھ کانوں تک جو اٹھاتے یہ سنت ہے، نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹھہرنا سنت ہے، تلاوت کرنا سنت ہے، قاعدے میں بیٹھنا، التحیات پڑھنا سنت ہے۔ یہاں تک کہ نماز کے 51 سنتیں ہیں نماز میں، وہ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ شہر سندھنور میں خاص طور پر اس کا ایک اہتمام ہوا تو بہت اچھا ہوتا، کم سے کم ہمارے شہر میں نماز کے سنتیں 51 ہیں، واجبات نماز کیا ہے، سنن نماز کیا ہے، اور
ارکان نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، مستحبات نماز کیا ہے، نماز کب فاسد ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اگر نوجوانوں کے لیے ایک ورکشاپ کے طور طریقے سے اگر بتا دیا جائے تو جتنے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح طور پر نہیں پڑھتے، اس کا جو حق ادا ہونا ہے، اس کے جو فیوزات و برکات حاصل ہونا ہے، اس کی جو لذت حاصل ہونا ہے، زبان میں اور دل میں جو پاور پیدا ہونا ہے، وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیونکہ اس کے طریقے معلوم نہیں ہیں صحیح طور پر۔ اگر یہ ہو جائے تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر ایسا کام شہر میں ہو۔ تو یہ کیوں کہ نماز بغیر سنت کے فرض ادا نہیں کر سکتے۔ روزہ ہے، روزے کے لیے کیا ہے؟ صبح میں سحری کھانا سنت ہے، افطار میں کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ فرض ادا ہو رہا لیکن کس سے؟ داخل ہو رہا سنت سے، نکل رہا اس میں سے سنت کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال اہل قرابت میں خدمت کرنا، یعنی رشتہ داروں کو پریفرنس دینا۔ وہاں کشمیر کے لوگ آئے ان کو دے رہا، پہلے اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے پڑوسی، اپنے گاؤں والے پہلے قریب میں دیکھنا ہے، ان کو دے کر بعد میں دینا ہے۔ سنت کیا ہے؟ رشتہ داروں میں دینا سنت ہے پہلے، تو یہ جو اہل قرابت میں دینا ہے یہ سنت ہے۔ نکاح اکثر اوقات میں سنت ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ کوئی بھی کام بغیر سنت کے ہماری زندگی نہیں ہے۔ فرض کے بغیر زندگی ہو سکتی؟ اگر کوئی شخص پیدا ہوا بالغ ہونے تک اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے تک نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ زکوٰۃ فرض، نہ حج فرض۔ لیکن سنت کب ہے؟ پیدا ہوتے ہی بچے کو غسل دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کو اچھا نام رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور مرے دم تک فرض رہتا، مرتے وقت کلمہ پڑھانا سنت ہے۔ خبر جو کھودتے، بغلی خبر، شقی خبر، خبروں کی قسمیں ہیں، ہمارے پاس غالباً بغلی خبر کھودی جاتی، ایسا ہو کہ اندر جو کرتے اس کو بغلی خبر بولتے، تو یہ سنت ہے۔ خبر کفن کے 3 کپڑے کاٹنا، ترتیب کے ساتھ باندھنا، یہ سب سنت ہے۔ کفن پہنانا الگ ہے، فرض کفایہ الگ، لیکن اس کی ترتیب جوڑنا، ایصال ثواب کرنا، یہ سنت کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ بچے کو ختنہ کرانا سنت، عقیقہ کرنا سنت، تو سنت کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ سنت کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہم سنت کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اہل سنت والجماعت۔ اور ایک خاص ذہنوں میں ابھی ایک چیز یاد آئی، لوگوں کے ذہنوں میں ایک تشویش ہوتی ہے، حدیث اور سنت دو الگ الگ چیزیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور جو کرے اس کو الفاظ میں بولنا، یہ حدیث ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو بھی کرے، آپ کے اعمال، افعال، احوال، آپ خاموش بھی رہیں، آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا تو یہ کیا ہے؟ حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کی مثال دیں گے سمجھانے کے لیے، یہ حدیث ہے۔ سنت کیا ہے؟ حضور جو کرے اس پر امت عمل کری، قابل عمل جو چیز ہے وہ سنت ہے۔ اور اس کو آسان اگر کیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کر طواف کرے، کعبے کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کرے، اور ہم اونٹ پر بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ حضور جو اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کرے، اس کو جو بیان کیا جا رہا ہے یہ حدیث ہے۔ ہم اونٹ پہ بیٹھ کے طواف نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممنوع ہے۔ حضور صوم وصال رکھے، صوم وصال کسے بولتے؟ آج روزہ رہنا، صبح میں سحری کرنا، افطار کرے بغیر، صبح سحری کرے بغیر، پھر روزہ رہنا، افطار اور سحری کے بغیر ملا کے روزہ رہنا۔ حضور 3 دن روزہ رہتے تھے ویسا۔
صحابہ دیکھے روزہ رکھنے کی کوشش کرے سنت سمجھ کر، تو سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرا اللہ مجھے رات میں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہیں کون کھلاتا ہے؟ تو تم ایسا مت کرو، تمہارے لیے کیا ہے؟ سحری کرنا ہے اور افطار کرنا ہے۔ تو یہ حضور کی خاصیت ہے۔ حضور بیک وقت میں 9 بیویوں کو نکاح میں رکھے۔ کتنے؟ 9 بیویوں کو۔ اب کوئی شخص 9 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا؟ حرام ہے اس کے لیے، نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ، یعنی تمہارے لیے جو قابل تقلید ہے وہ کرو۔ تم جو کر سکتے ہو، انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرے، یہ حدیث اگر بیان کرے تو یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، سنت نہیں ہوتی ہے۔ ہم انگلی سے اشارہ کر کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ کنکریوں کو کلمہ پڑھائے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور کرے اس کو الفاظ میں بیان کرنا، یہ حدیث۔ حضور جو کرے وہ ہم اپنی زندگی میں ڈھالنا، یہ سنت۔ آسان مثال اس کی یہ ہے، نکاح کے خطبے میں قاری النکاح قاضی صاحب ایک حدیث پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ حدیث ہے، پڑھے نا، یہ حدیث ہے۔ دولہے صاحب بیٹھ کے جو شادی کر لے رہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پریکٹیکل کرنے کو سنت بولتے ہیں، تھیوریٹیکل بولنے کو حدیث، لفظوں میں بیان کرنا۔ تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہر حدیث پہ آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ، اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے۔ اہل حدیث بولے تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ ہر حدیث پہ عمل کرنا۔ ہر حدیث پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے، البتہ سنت پر عمل ممکن ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اہل الفرائض بھی نہیں بولتے اپنے آپ کو، ہم اہل فرائض بھی نہیں بولتے، اہل قرآن بھی نہیں بولتے، اہل حدیث بھی نہیں بولتے، کیا بولتے اپنے آپ کو؟ اہل سنت، اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت کی جماعت ہے۔ تو بہرحال یہ جو اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، اگر موقع ملا تو مل گیا، نماز کا وقت ملا تو نماز پڑھنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ پاگل ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کے لیے نہیں ہے، بے ہوش ہے، کوما میں ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ تب بھی وہ شخص پابندی سے نماز جب تک پڑھا، اس کے بعد دیوانہ ہوا تو متقی ہے۔ اس کے بعد اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں وسعت ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ نیرو مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر براڈنس ہے، آگے بڑھنا ہے، کشادگی ہے اسلام میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، سارا اسلام اس میں چھپا ہوا ہے، سارا اسلام اتنے لفظ میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں اس میں سے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ایسی بہترین بات ہے اس میں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا مال دیتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا وقت دیتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا طاقت دیتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا پانی دیتے ہیں، جو بھی ہم دیے اس کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، سارے مسلمان صرف اس آیت کے اتنے ٹکڑے پہ عمل کر لیے تو ساری امت پھر شان و شوکت کے بام عروج پہ آ جاتے سارے لوگ۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، خرچ کرنے کی طرف آمدہ نہیں ہے۔ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے دے دینا، پیسہ دینا خرچ نہیں ہے۔
ہر وہ چیز جو قابل استعمال ہو، میرے پاس اگر طاقت ہے تو طاقت کو خرچ کرنا ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اعلان نبوت فرمائے تو سارا مکہ دشمن ہو گیا حضور کا۔ ہر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی طرف آمدہ ہو گئے، ظلم کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، کوئی کچرا ڈالتا، کوئی کانٹے بچھاتا۔ ایسی حالت میں ایک غالباً رخانہ کوئی صحابی ہے، ایک شخص دیہاتی عربی، وہ آیا، وہ اپنی حالت اپنی کیفیت بیان کرنے ہو۔ ایک عربی آیا، اس کی ایک عادت تھی، وہ دو چھوٹا بیپاری، چھوٹا تاجر، 2 اونٹ لانا، بیچنا، اس میں جو بھی فائدہ ہوا لے جانا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا۔ بڑا رسک لینے والا نہیں، بڑا رسک لینے والا نہیں۔ 100 اونٹ لا کے بیچ دینا، بڑی بڑی بزنس کرنا الگ ہے، چھوٹی موٹی تجارت، 2 اونٹ لانا بیچنا۔ بدقسمتی سے ان کے 2 اونٹ ابو جہل خرید لیا۔ ابو جہل خریدنے کے بعد شام میں آؤ پیسے دیتا ہوں بولا۔ شام میں گئے تو اس نے کہا کون سے پیسے؟ اب یہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ابو جہل وہاں کا سردار، بڑا ویلن، غنڈا، طاقت ہے، دبدبا ہے، فخر ہے، مکہ کا سردار ہے، تو آدمی کمزور لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے دیکھو میرے بیوی بچوں کو پیٹ بھرنے کے لیے آیا تھا میں، کچھ تو رحم کرو۔ تو اس نے کہا کیا ہے؟ کل آؤ دیتا ہوں۔ اب وہ جو اعرابی ہے اس بعد میں صحابی بنے ہوئے، وہ اپنے آپ پر دیکھے ان کی اپنی کیفیت بیان کرے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے کچھ درہم تھے، رات میں کھایا اور باہر فٹ پاتھ پہ سو گئے۔ رات ہو گئی، وقت گزر گیا، پھر صبح ہوئی، ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل کے پاس جاتے ہی اس نے کہا کون سے پیسے؟ وہ لڑنے کی طرف آمدہ ہے، اب کچھ ہوا تو نہیں دیتا، کس کو بولنا ہے بول لے۔ اب مکہ کے صحن میں آئے، کعبے کے صحن میں آ کر اب آنکھوں میں آنسو ہیں، بال پراگندہ ہے، رات میں سو کر ویسے ہی اٹھے ہیں، نہ گھر ہے، نہ دار ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، دوسرا شہر، گاؤں سے آ کر بیپار کر لیے، تجارت کرے۔ اب ادھر ادھر دیکھے ہے کوئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بعض لوگ مکہ کو، کعبے کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ان کے پاس گئے، جا کر پوچھنے لگے دیکھو میں غریب شخص ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں 2 اونٹ لا کر بیچا، جو آدمی میرے پاس سے خریدا وہ مجھے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دھتکار رہا ہے، ڈرا رہا۔ تو انہوں نے کہا کون لیے تیرے پیسے؟ تو اس نے کہا ابو جہل۔ ابو جہل کا نام سننا تھا، وہ خاموش بیٹھ گئے، پھر ٹیک لگا کر۔ ارے اس کے پاس سے پیسے نکلنا مشکل ہے، وہاں سے آنا، ہمتیں پست ہو گئی۔ تو اب ان دونوں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو مسخرہ پن سوجا، وہ سوچے یہ جو معاملہ ہے اس سے انٹرٹینمنٹ کا فائدہ اٹھا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے، ذکر میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص نے کہا جاؤ وہاں جو بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول گئے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، پیچھے جا کر دل میں خوف، ڈر، اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ حضور مجھے سچ میں مدد کریں گے یا نہیں کریں گے، اب میری تھوڑی سی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے۔ بیٹھے، حضور محسوس کرے ان کے پیچھے کوئی بیٹھے، قربان جائیے سرکار پر، پلٹ کر دیکھے حضور، دیکھے، دیکھتے ہی پہلا جملہ تھا پریشان لگ رہے ہو، مسافر ہو؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ سچ میں پریشان ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں پریشان ہوں۔ یہ سننا تھا، سرکار نے فرمایا پریشانی کیا ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا میں غریب الوطن ہوں، میں باہر سے آیا، میں چھوٹا موٹا تاجر ہوں، میرے بیوی بچوں کے لیے کچھ تجارت کر کے جو مال آتا اس میں سے پیٹ پالتا ہوں، 2 اونٹ لایا، 2 کے 2 اونٹ لے لیا، پیسے دینے سے انکار کر رہا۔ تو انہوں نے فرمایا کون ہے وہ؟ ابو جہل ہے۔ سرکار اٹھ گئے، کبھی اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے حضور، لوگ سر پہ کچرا ڈالتے تو مسکرا کے چلے جاتے، لوگ گالیاں دیتے تو مسکرا کے چلے جاتے،
کانٹے بچھاتے تو چلے جاتے، ہاتھ پکڑے چلے گئے۔ اب دل میں خوشی ہو رہی تھی، یہ کون ہے مکے میں؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے سنا، ابو جہل کا نام سن کر لوگ حوصلے پست کر لیے اپنے، ساتھ گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائے۔ اب وہ جو انٹرٹینمنٹ کرنے والے دو اشخاص تھے وہ پیچھے پیچھے آئے، اچھل کے کیا ہوتا اب دیکھیں گے۔ اب ابو جہل میں محمد میں نعوذ باللہ لڑائی ہوتی، مزہ آتا ایک دوسرے کو، لوگوں میں رہتی خواہشیں ایسا دیکھنے کی اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں تک پیچھے پیچھے آئے، پیچھے آ کر دیکھے سرکار دروازہ کھٹکھٹائے، کھٹکھٹا کر ابو جہل کو آپ نے فرمایا، اے ابو جہل فلاں شخص کا مال دبایا ہے تو اس نے کہا ہاں، تو فوراً جو مال ہے اس اہل حق کو مال دے دے، جو حق والے ہیں ان کو مال دے۔ وہ گیا تھر تھراتا ہوا، جو ہانڈی تھی وہ اٹھایا، پیسہ جو تھا لا کے دے دیا۔ دیتے ہی اب وہ جو دو اشخاص تھے وہ پریشان ہو گئے، یہ دیکھ کر حضور دے دیے، دے کر پھر ہاتھ رکھ کے کہا اور کوئی خدمت ہے اور کچھ کام ہے؟ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ کر پوچھنے لگے آپ کون ہیں جو مجھ پہ اتنا بڑا احسان کرے؟ میں کون ہوں مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تو آپ شکریہ بھی نہیں سن رہے اور مجھ سے یہ بول رہے۔ تو حضور نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میں آپ کا نام سنتا تھا، آپ محمد ہیں تو میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو یہ تھا حضور کے اندر، جس کے پاس جو طاقت ہے، لوگ کیا ہیں جس کے پاس پاور ہوتا اس کو ساتھ دیتے۔ وہ جو دو اشخاص آئے تھے وہ ابو جہل کو پوچھے تیری ہمت کیا ہوئی، تیری جسارت کیا ہوئی، تیری بہادری کیا ہوئی؟ تو لڑاکو ہے، تیرے نام سے پورا مکہ ڈرتا ہے۔ محمد کے پوچھنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پوچھنے پہ تو اچانک ایسا دے دیا؟ تو اس نے کہا محمد جب میرے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر تھے، اگر وہ مال نہیں دیتا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہونے والے تھے، اس لیے میں دے دیا۔ تو یہ جو ہے سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آدمی کے پاس جو بھی ہے، یہ نہیں علم اگر ہے تو کتمان علم کرنا نہیں ہے، چھپا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ میں کسی اور کو بولا تو وہ نہیں علم والا ہو جاتا، انہیں میرے سے آگے بڑھ جاتا۔ میں دوسروں کو نہیں بولنا، میرے اندر ہی نالج ہونا، میرے اندر ہی زیادہ علم ہونا۔ میں اگر کسی اور کو سکھایا تو دوسرے میرے سے آگے بڑھتے۔ پہلے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، کوئی آدمی ٹیلرنگ سیکھنے جاتا تو اسے 2 سال تو کاجے کرانے میں بٹھا دیتے تھے، کاجے کرو، اور 8-10 سال کے بعد وہ ٹیلرنگ سیکھتا۔ اس کو تو شیروانی سینا سکھاتے نہیں، اس کو اپنے اولاد کو سکھاتے، لیکن اسے نہیں سکھاتے۔ کیوں نہیں سکھاتے؟ سکھا تو پھر میرا نقصان کرتا، یہ تصور تھا۔ میکینک فیلڈ میں چلے گئے تو سکھاتے نہیں، انہیں خالی وہ سامانات لا کے دیتے رہنا۔ کیوں نہیں؟ یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ جبکہ قرآن میں کہا گیا تمہیں تیرنا آتا تو تیرنا سکھانا، پڑھنا لکھنا آتا تو پڑھنا لکھنا سکھانا، جو ہے وہ چیز خرچ کرنا ہماری راہ میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے فرمایا ہم جو کچھ انہیں عطا کرتے ہیں اللہ دیا، سانسیں جو دیا، ہوا، یہ اللہ کی ہیں، اس کو کہاں خرچ کرنا؟ اللہ کی راہ میں، نماز میں خرچ کرنا۔ وقت جو دیا، وقت کو کچھ ذکر کے لیے نماز میں خرچ کرنا۔ تو جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے خرچ کرنا، روزانہ کچھ نہ کچھ جیب میں، روزانہ کی کمائی، سال میں زکوٰۃ نکالنا الگ ہے۔ باہر جب نکلتے ہیں غریب، بوسیدہ حال، کمزور لوگ، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ حق للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا تمہارا ان کا حق ہے تمہارے پیسوں میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ ایک حکایت ہے، یعنی امیروں میں اور غریبوں میں مناظرہ ہوا، امیر اور غریب میں مناظرہ ہوا۔ امیر کہنے لگے ہم اللہ کے پیارے ہیں، سارے عمرہ کیا بولے؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سے لیتا، غریبوں کو دیتا، تو ہم اللہ کے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ ہمارے سے مانگ رہا۔ قرآن میں ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، بعض کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینے والا ہے؟ باضابطہ طور پر اللہ ہمارے سے مانگتا اور غریبوں کو دیتا۔ تو امیر بولے ہم زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ غریبوں نے کہا نہیں، تم زیادہ چہیتے نہیں ہیں، ہم زیادہ چہیتے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں کہ قرض کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ جو اپنے ہوتے ہیں ان پر خرچ کیا جاتا۔ قرض لینا ہے تو آدمی کسی سے بھی لے سکتا، مارواڑی سے لے سکتا خرچ کس پہ کرتا؟ اپنے خاص دوستوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ،
وہ کہہ کے دلیل یہ دیے حضور قرضہ کس سے لیے؟ یہودی سے بھی لیے حضور قرضہ. خرچ کسے کرے؟ اپنے گھر والوں پر کرے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غربا کی بہت اہمیت ہے. آدمی اپنی غریبی پر کوسنا نہیں ہے کہ میں غریب ہوں تو میں اللہ سے دور ہوں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ غربت کو پسند کرتا ہے، مگر ہمیشہ غریب بن کے رہنا نہیں ہے. جب مال آئے تو خرچ کرنے کا سچا ارادہ کرنا ہے. یہ سوچنا ہے میرے پاس مال آیا تو میں ضرور خرچ کروں گا اس کو. ایک حدیث شریف بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک اسرائیلی روایت بخاری شریف میں حدیث شریف ہے. ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے اچانک آواز آئی بادل کی طرف آواز آئی، آ کر کہنے لگی فلاں شخص کے باغ میں جا کے برس. کیا ہوا؟ پانی جو برسنا ہے فلاں شخص کے باغ میں جا کے پانی برس. تو یہ جو شخص تھا پریشان ہوا، جا رہا تھا جنگل میں، کوئی پکارنے والا نہیں. بادل کو حکم ہوا تو بادل کے پیچھے چلا. جانے کے بعد ایک بنجر زمین تھی، وہاں فل پانی برس رہا. اور اس کے بعد پانی کیا ہے، دھیرے دھیرے نالی بنا کر ایک کھیت کے پاس گیا. ایک شخص تھا وہاں جس کے کپڑے دیکھنے سے تو ایسا نہیں معلوم ہو رہا تھا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے. وہ شخص سارا پانی یہ کر کے تالاب کی شکل میں پانی بھر رہا تھا. وہ پانی سے اپنے کھیت کو سیراب کر رہا تھا. اب یہ شخص دور سے دیکھ کر حیران ہوا، پوچھا اے فلاں تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام، جو بادل سے آواز آئی تھی وہی نے نام بتایا، میرا نام فلاں ہے. سنتے ہی اس نے کہا ہاں یہی تو آواز ہے. تو اس نے پوچھا تیرا عمل کیا ہے؟ آخر تو کرتا کیا پڑھا، کیا کرتا؟ تیری اہمیت اتنی ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی، بادل آیا، گرجا، پانی برسا اور تیرے کھیت تک پہنچا. تو اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک ہی عمل ہو سکتا ہے جو مجھے اللہ کے قریب کیا ہو. وہ یہ ہے جب بھی فصل کاٹتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں خرچ کر دیتا ہوں. پہلا حصہ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو خرچ کر دیتا ہوں، غریبوں کو، فقیروں کو. دیہاتوں میں ہمارے پاس ہوتا تھا، ایک 10-20 سال پہلے لوگ کھیتیاں جو کرتے تھے، فصل کے بعد اناج کا غلہ جب بنتا تو یاد کرتے تھے قاضی صاحب کون ہے، قاضی صاحب کا حصہ نکالو پہلے. پھر اس کے بعد امام صاحب کون ہے، ان کا حصہ نکالو. فقیر کون ہے، ان کا حصہ نکالو. آپ دیہاتوں میں پوچھیے، اب ایسا ہوتا تھا. تھیلے بھر بھر کے رکھتے تھے. ہاں ان کا ہوا، سب کا ہوا. پھر رشتہ دار عزیز و اقارب وہ لوگ تھے، ارے فلاں ہیں ان کا حصہ نکالو. سب غلہ ان کا یہ ہوتا تو گاؤں پورا خوش ہوتا تھا. آج ہمارے پاس آنے والی ہے چیز، آج ہمارے کو یہ چیز ملنے والی ہے. 1/3 حصہ بڑھ جاتا. حدیث میں 1/3 حصہ لوگوں میں بانٹتا اور 1/3 حصہ گھر کے لیے رکھتا. بقیہ جو حصہ ہوتا پھر اگلی فصل کے لیے خرچ کرتا. جب تک یہ کرتے تھے زمین میں خیر و برکت ہوتی تھی. آج بارش سیلاب کی شکل میں آ جا رہا، کھیتیاں کاٹنے پہ آ رہے، فصل آئی، ہاتھ کو ایسا نہیں والا، منہ کو نہیں آ رہا. سارے کا سارا یہ ستیاناش ہو جا رہا، خراب ہو جا رہا. کیوں پوچھے تو کہا جا رہا نہیں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، نیتیں خراب ہو گئی. اپنے رشتہ دار پریشان ہیں اس کو. اور حد تو یہ ہے لوگ بڑے بڑے امیر لوگ بڑے بڑے گودام بنا کر فصلوں کو کاٹ کے اس میں لے جا کے رکھ رہے، جمع کر کے. ریٹ بڑھنے کے بعد کیا کرتے، مارکیٹ میں لا رہے، لوگوں میں بتا رہے دیکھو ابھی ریٹ نہیں بڑھا، ابھی اندر رکھو، ابھی فریزر میں رکھو، ابھی وہاں رکھو، سڑانا نہیں ہے، اندر چھپا کے رکھنا ہے. نعوذ باللہ. جب لوگوں کے دلوں میں ایسی بری نیت ہو، ان کے اندر اخلاص نہ ہو، پھر آسمان سے فیصلے بھی ایسے ہوتے. وہ بارش جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی تھی وہ بارش لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی، وہ بارش لوگوں کو ختم کرنا شروع کرتی. اسی لیے کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو بھی ہم دیتے ہیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف بدن لے کے پیدا ہوتا. بدنی عبادت کا ذکر پہلے ہوا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس کے بعد پہلے اس کی زندگی میں کیا آتا، مال آتا. اس کے بعد خرچہ کرنے کے لیے، دینے کے لیے. مال کے بغیر زندگی آگے بڑھا نہیں سکتا. تو مال ہے تو مال خرچنا. اس کے بعد صلاحیت آتی، صلاحیت خرچنا.
اس کے بعد قابلیت خرچنا، جو بھی آتا انسان کو۔ مسلمان پہلے ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، سب پڑھتے تھے، سب بڑھتے تھے۔ اب کیا ہو گیا، کوئی کسی کو سکھانے کی طرف آمدہ نہیں ہے۔ دوست ہوتا، اپنے گھر میں بھائی ہوتے، نماز کا طریقہ ایک بھائی کو آتا، دوسرے بھائی کو نہیں آتا، انہیں پوچھنے سے پہلے انہیں بولتا نہیں۔ انہیں اگر بولا تو میرے برابر کہاں ہوتا، میرے سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو کیسا۔ یہ جو تصور ہے، ایک دوسرے سے حسد اور ایک کنجوسی، یہ دو چیزیں کیا کر دیے، ساری قوم کو تباہ کر دیے۔ ساری قوم آج جو تباہ ہے، ایک کنجوسی اور ایک حسد۔ حسد یعنی اسٹمک برنی، جلن، انہیں آگے نہیں بڑھنا۔ حکایت سعدی میں ایک کنجوس اور بخیل کے تعلق سے ایک دلچسپ حکایت بیان کرے۔ ایک بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی، معاشرے میں دو اشخاص ہیں، دونوں کے اندر بڑی بری خصلت ہے، آپ ان کو سزا دیجئے۔ تو بادشاہ بولا ویسی کیا بری خصلت ہے دونوں؟ تو وزیر سے معلوم کرا کیا معاشرے میں جو بات ہو رہی صحیح ہے کیا؟ انہیں جا کے معلوم کرا ہاں ہے۔ ایک آدمی بڑا جلو ماری کا ہے، خالی جلتے رہتا، کون بھی کیا بھی ہوا اس کے سامنے، کون بھی قابل بنا تو اس کی خرابی نکالتا۔ حسد رہتا بعض لوگوں میں، خود تو کچھ کرتے نہیں لیکن سامنے والا کچھ بھی کرا تو ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ انہیں کیسا آگے آ گیا، اسے کیسا روکنا، اسے کیسے پیچھے کھینچنا۔ نہ ہم بڑھیں گے نہ کسی کو بڑھنے دیں گے، نہ ہم کامیاب ہوں گے نہ کسی کو کامیاب ہونے دیں گے۔ دوسرے لوگ کتنے بھی آگے بڑھو لیکن ہمارے اطراف والے ہمارے برابر رہنا بول کے یہ تصور رہتا، ہمارے سے آگے نہیں بڑھنا۔ لوگ اپنے اپنے خاندانی طور پر بولتے، خاندان میں میں بڑا ہونا، معاشرے میں میں بڑا، ہر جگہ۔ تو ان کے اندر ایک حسد ہوتا، ایک جلن ہوتی۔ ایک وہ شخص تھا جو جلتا تھا، دوسرا ایک شخص تھا نہایت کنجوس، کتنا بھی رہندے رکھنا، دینا ہی نہیں کس کو بھی۔ وہ پہلے بولتے تھے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے بول کے، تو کچھ بھی ہو جاؤ خرچ نہیں کرنا۔ تو یہ جو تصور تھا، یہ دو چیزیں بہت بری عادتیں لوگوں میں نہیں ہونا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا تصور اسی لیے رکھا گیا کہ کنجوسی نہ ہو لوگوں کے دلوں میں، بخل نہیں ہونا، پیسہ ضرورت پر خرچ کرے رہنا، ہارٹ فیل نہیں ہونا۔ ورنہ بہت سارے لوگ اچانک اتنا نقصان ہوا سوچتے ہی ہارٹ فیل ہو کے مر جاتے، ارے ایسا ہوا، اتنا پیسہ چلا گیا۔ تو اسلام آدمی کو نفسیاتی طور پر قوی بناتا، پاورفل بناتا، طاقتور بناتا، قوت والا بناتا اسلام۔ تو وہ دو شخصوں کے بارے میں بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی۔ بادشاہ بولا ہاں یہ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ بادشاہ بلایا دونوں کو، میں سنا تم بڑے کنجوس ہے بولا۔ تو نے بولا نہیں حضور میں کنجوس نہیں، میں بڑا دل والا ہوں، میں بڑا سخی ہوں، کوئی بھی آئے تو میں دیتے رہتا ہوں بولا۔ اور ایک کو بلایا، میں سنا تم بڑے حاسد ہو، بہت جلنے والے ہو۔ تو اس میں بولا نہیں میں جلنے والا نہیں ہوں حضور، میرے کو کیا ہے لوگ آگے بڑھے تو، کبھی بولتا نہیں، حسد نظر نہیں آتا، ہو چھپی ہوئی بیماری ہے۔ تو بولا میں کسی سے جلتا نہیں، کیا بھی نہیں، لوگ آگے بڑھیں دے، میرے کو کیا ہے۔ تو بادشاہ بولا اچھی بات ہے، میں تم دونوں کو انعام دینا سوچ رہا ہوں بولا۔ تو پہلا جو شخص پوچھتا دوسرے کو اس کا ڈبل دیتا ہوں بولا۔ پہلا جو شخص پوچھتا دوسرے کو اس کا ڈبل دیتا ہوں بولا۔ پہلے تو دونوں انکار کرے، میں کنجوس نہیں ہوں بول کو انہیں بولا، میں جلنے والا نہیں ہوں بول کو انہیں بولا۔ تو دونوں میں بادشاہ کیا بولا، پہلا جو شخص پوچھا دوسرے والے کو اس کا ڈبل دیتا ہوں میں۔ بولتے ہی دونوں خاموش بیٹھے، بول رہے نہیں کچھ بھی۔ کنجوس یہ سوچ رہا اگر میں پہلے پوچھا تو میرے کو کم ملتا، اسے ڈبل ملتا، اسے یہ ہوتا۔ دوسرا جو جلنے والا ہے، جلنے والے کو کیا رہتا، کس کو بھی کیا بھی نعمت نہیں ملنا بولتے رہتا انہیں۔ پورے سنور میں کون بھی پاس ہی نہیں ہونا بولتا، میں فیل ہوا تو کون بھی پاس نہیں ہونا، آیا تو فرسٹ میں چاہنا، نہیں تو کون بھی ہونا نہیں۔ بڑا بنے تو ادھیکشا بنے تو میں بنتا ہوں، MLA بنا تو بھی میں بنتا ہوں، دوسرا نہیں بننا، دوسرا بنا تو میرے کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تصور رہتا، کہاں گئے تو بھی میں ہیرو، دوسرے سب زیرو بول کے۔ یہ جو تصور ہے اس کو حسد رہتا، کس کو بھی کچھ بھی کرے تو اس کے سامنے کس کی بھی تعریف کرو اسے غصہ آتا، کس کی بھی تعریف کرو اس کو بڑا غصہ آتا۔ یہ سوچا، دونوں خاموش بیٹھے۔ بادشاہ کو یقین ہونا شروع ہوا انہوں مرض ہے ان کے اندر بول، تو کیا تو بھی یہ کرنا بولا کچھ بھی بولا۔ وہ جلنے والے کو غصہ آیا، انہیں بولا حضور
میرا ایک کان کاٹو، ایک ہاتھ کاٹو، ایک پیر کاٹو بولا جل کے. کھڑے تو کہہ رہا میرا ایک جاتا اس کے دو جاتے بول کے. جل کم سے کم سزا میں تو بھی میں چھوٹی بیماری میں رہتا ہوں، انہیں بڑی بیماری میں آتا بول کے. تو بادشاہ اس کو سزا دیا. تو یہ جو بیماری ہے آدمی کے اندر ذلیل کر دیتی، اور یہ حسد کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا، آدمی اندرونی طور پر بیمار ہو کے نہ نیند صحیح کر سکتا، نہ سکون سے رہ سکتا، نہ لوگوں کے درمیان ہنستا کھیل سکتا. ہمیشہ یہ سوچتے رہتا اسے کیسا برباد کروں، انہیں کتنا آگے بڑھ جا رہا، انہیں کتنا آگے نکل جا رہا، ہم کہاں کے وہاں رہ گئے، ہم کچھ نہیں کر پائے. یہ سوچنے میں وقت جا کے سوچ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا. اس کے بجائے آگے جا رہا، تو آگے بڑھ رہا، میرے کو بھی ساتھ لے لے، میں بھی آگے بڑھتا ہوں. یہ اگر قوم سوچی ہماری تو پھر ہماری قوم کو کوئی پکڑنے والے نہیں ہے، پھر قیادت میں آ جاتی. کیونکہ پہلے سے ہی یہ قوم میں یہ چیز ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آتش پرست تھا. آتش پرست یعنی آگ کو پوجا کرنے والے. ایک آتش پرست تھا. تو اس کے پاس ایک بے عمل مسلمان گیا. بے عمل مسلمان بولے تو عمل نہیں کرنے والا، فرائض ادا نہیں کرنے والا. انہیں جا کے بولا تو نماز پڑھ، ہمارا ایمان قبول کر لے، عزت دیتا اللہ تعالیٰ. بولا انہیں دیکھا، انہیں تو بے عمل ہے. کیوں دیکھا، میں کہیں کو مسلمان ہوں. بولا نہیں، اللہ عزت دیتا تیرے کو، جنت دیتا. بولا تو انہیں بولا میں بایزید بستامی کو دیکھوں، انہوں ایمان والے ہیں. بولے تو مان تو میں ان کے ایمان پہ میرا ایمان ہے. کیا اتنا بڑا مقام پائے، جو بولتے وہ صحیح ہوتا. ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، رات بھر عبادت کرتے، لیکن ویسی ریاضت میں نہیں کر سکتا. ان کے ایمان پہ مجھے یقین ہے، انہوں جس خدا کی عبادت کر رہے وہ خدا سچا ہے، میرے کو معلوم ہے. لیکن تجھے دیکھنے سے مجھے ایسا معلوم ہو رہا کہ تیرا ایمان غلط ہے، تیرا ایمان غلط ہے. مسلمان تیرے جیسے آدمی کو بول رہے تو میرا مسلمان نہیں ہونا ہی اچھا ہے. تیرے جیسے آدمی کو اگر مسلمان بول رہے تو میرا مسلمان نہیں ہونا ہی اچھا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے آدمی کو مسلمان بول رہے تو اتنا بڑا مقام میں نہیں پا سکتا. ان کے ایمان پہ میرے کو ایمان ہے. آج بھی کفار، آج بھی غیر مسلم، آج بھی آتش پرست بڑے بڑے درگاہوں پہ جاتے، ان کا ایمان اولیاء اللہ پہ ہے. وہ بولتے مسلمان اگر ایسے ہیں تو دنیا سے رخصت ہوئے تو بھی ہمیں ان کو مانتے بولتے. ان کے نام پہ دعوتیں دیتے، کھانا کھلاتے، ان کے بارے میں باضابطہ طور پر قصے کہانیاں بولتے، ان کو دل سے چاہتے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مسلمان مانتے. ہم جو مسلمان ہیں زبان پہ ایک ہے، دل میں ایک ہے. زبان پہ بولتے نہیں یہ نہیں کرنا. تو کوئی آدمی شراب پی رہا تو بولتے شراب پینا حرام ہے یار، وہ نہیں پینا. انہیں رکھا بولے تو انہیں اٹھا لیتا، اب لاسٹ بار پی لے تو میں بول کے. تو یہ اسلام بولتے ہیں. لوگ دیکھتے سود کھانا حرام ہے بول کو سامنے والے کو بولتا، اسے پیسے ملے تو انہیں نہیں چھوڑتا. دوسروں کو موقع ملا تو اس کو فتوے دیتے ویسا نہیں کرنا، خود یہ نہیں کرے. تو یہ تمام چیزیں اثر کب ہوتی ہے؟ آدمی اگر سچے دل سے عمل کرا تو اس کے دل میں اثرات پیدا ہوتے. ورنہ آج کے جتنے بے عمل مسلمان ہیں صرف زبان سے بول رہے، دل کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ نقصان دہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، قیامت کے قریب مساجد بھرے ہوئے ہوں گے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مساجد بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوگا. دل سے مسلمان نہیں ہوتا. زبان سے سب لوگ بولتے میں مسلمان بول کے، لیکن ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. مسلمان کیسا ہونا؟ یؤمنون بالغیب ہونا، ویقیمون الصلاۃ ہونا، ومما رزقناہم ہونا، ينفقون، جو کچھ اللہ ان کو عطا کرا اس میں سے عطا کرنا. اسی لیے بعض مفسرین نے کہا یہ چاروں خلفائے راشدین کی سنت جو ہے اس آیت میں چھپی ہوئی ہے. کیونکہ متقی کا ذکر ہدی للمتقین جو کہا، متقیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ویؤمنون بالغیب، مومنین کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ویقیمون الصلاۃ کون ہیں؟ رات بھر عبادت کرنے والے، قبر کے سامنے ٹھہر کر خوف خدا سے رونے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سب کچھ خرچ کر دینے والے، اپنے پاس نہیں رکھنے والے وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں خلفائے راشدین کے یہ اوصاف اس میں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو آدمی متقی بن سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے باز رہا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بولے تو سب لوگ مسجد میں آ جاتے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بولے تو سارے لوگ باہر چلے گئے، تو اس کو اسلام نہیں بولتے۔ نماز پڑھو بولے تو کشاں کشاں آ رہے، پیسے دو زکوٰۃ دو بولے تو سب لوگ بھاگ جا رہے، اپنے گھر والوں کو نہیں دے رہے، ہمارے کو دینے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، ہم کبھی مانگے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے کی مہلت بھی بتلا دے۔ لوگوں میں کیا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو، بھائی کے بچوں کو، بہنوں کے بیٹیوں کو شادی کا معاملہ، وہ معاملہ ایسے موقع پر کرنے سے جو لوگ جو گریز کر رہے، اس سے بخل آتا، اور پیسہ تو خرچ ہوتا۔ پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں ہوا تو بیماریوں میں خرچ ہوتا، چوری ہو کے چلے جاتا، کوئی دھوکہ دے کے چلے جاتا۔ وہ کوسا ہوا تھا صدام بنگلور میں، وہ کوئی مسلمان والے سونے کا یہ بنائے تھے، سونے کا بزنس کر کے پیسے لے کے ڈبا کے بھاگے، IMI۔ تو وہ جو بھی ہے تو ویسا پیسہ ڈالتے، 40 لاکھ 50 لاکھ روپے ڈالے، غریبوں کو اگر دیتے تو کم سے کم آخرت میں اس کا حصہ تو ہوتا، دنیا میں ڈالتے، بچا کے تجوری میں رکھا، یا تو مرا تو اس کی اولاد برے طریقے سے خرچ کرتی وہ پیسے کو، یا زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے میں دیکھ کو افسوس ہوتے رہتا، میں کتنی مشکل سے کمایا، کیسا خرچ کر رہے بول کے۔ یا نہیں تو کون تو ایک آدمی آنکھ کو کیا کرتا، دھوکہ دے کے پورا لے کے چلے جاتا، یا تو چوری ہو جاتا۔ تو مال کو کیا کرنا ہے، جب تک مال ہمارے پاس ہے، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، ہمارے اطراف میں جو غریب ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ نماز صرف ہمارے کو فائدہ پہنچاتی، نماز صرف ایک فرد کو فائدہ پہنچاتی، زکوٰۃ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا، دوسروں تک پہنچنے والی نیکی ہے۔ تو یہ جب تک یہ سسٹم مسلمانوں میں رہا، سارے مسلمان کیا رہے، عزت پر تھے۔ آج مسلمانوں میں کیا ہے، پوری پستی آ گئی۔ میں سنا کہیں یا کہیں پڑھا، سکھ مذہب میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ملتا، بلکہ یہ کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں معلوم۔ مجھے رائچور میں اور سندھنور میں اور حیدرآباد میں کہیں ایک بھی سکھ بھکاری نظر نہیں آیا، ایک بھی سکھ بھکاری نظر نہیں آیا، جبکہ وہ مذہب باطل مذہب ہے۔ مسلمان سے زیادہ حقانیت کسی میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملا کہ بھیک مانگنے کے لیے سب سے زیادہ برقعے والے یا ٹوپی والے یا جھبا والے یا داڑھی والے، یہ لوگوں کو دیکھ کر لوگ جو گھبرا رہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے کہ لوگ جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں پیسہ نہیں خرچ کر رہے، اپنے عزیز و اقارب میں جو پیسہ پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا، اس وجہ سے یہ گداگری، یہ بھیک مانگی، یہ ذلت و رسوائی لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بننے، ایک دوسرے کو مدد کرنے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مسلمانوں میں جس کے پاس بھی جو بھی صلاحیت ہے یا قابلیت ہے یا اہلیت ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، چاہے بدنی طاقت ہو یا مالی طاقت ہو یا اخلاقی قدریں ہوں یا علمی قدریں ہوں، جو کچھ بھی ہو دوسروں کو اس سے فیضیاب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔